بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کیانسوں قسط نمبر 44، داودی پتھر کی مار۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیر، لومڑی اور گیدڑ اکٹھے مل کر شکار کو گئے۔ شام کو جب دن بھر کی کمائی تقسیم کرنے کا وقت آیا تو شیر نے ان دونوں سے کہا کہ تم اسے تقسیم کرو۔ ان دونوں نے عرض کیا، نہیں بادشاہ سلامت، آپ تقسیم فرمائیے۔ اچھا تو پھر میں ہی اسے تقسیم کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیر آگے بڑھا، شکار کی ڈھیریاں بنائیں اور پہلی ڈھیری کو گھسیٹ کر اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، یہ میری ہوئی، اس واسطے کہ میں شکار میں شریک تھا۔ پھر اس نے دوسری ڈھیری کو بھی گھسیٹ کر پہلی سے ملا دیا اور اس کی وجہ یوں بیان کی، یہ بھی ہماری ہی ہے، اس لیے کہ ماں بدولت جنگل کے بادشاہ ہیں۔ بعد ازاں وہ تیسری ڈھیری کی طرف بڑھا اور اس پر اپنا پنجہ رکھ کر گویا ہوا، رہ گئی یہ تو جس کی ہمت ہو وہ اسے لے لے۔ لومڑی اور گیدڑ میں ہمت تو کیا ہوتی، لیکن ذلت ان میں اتنی تھی کہ اپنے قبیلے میں پہنچنے کے بعد اس بات پر ڈینگے مارتے اور خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کے ساتھ شکار پر جانے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ہم جب بھی یاسر عرفات کی شکل دیکھتے ہیں یا بیان پڑھتے ہیں تو یہ لطیفہ یاد آتا ہے، اور آج کل جب سے صہیونی استعمار کو ان کی زندگی میں ان کا متبادل دریافت کرنے کی کوشش میں مگن دیکھتے ہیں تو لومڑی کے بعد گیدڑ کی جوڑی بھی پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ یاسر عرفات صاحب یوں تو فلسطین کے اقتدار چوک کے گھنٹہ گھر ہیں کہ گزشتہ 5 دہائیوں میں فلسطین کی تاریخ کے جس جھروکے سے جھانکیں، موصوف 12 کی سوئی پیشانی پر سجائے چوک کے وسط میں خوشامدانہ مسکراہٹ کی نحوست چہرے پر جمائے نظر آئیں گے۔ فلسطین پر غاصبانہ قبضے سے آج تک کے 50 سال سے زائد عرصہ میں یہودی دہشت گردوں نے لاتعداد مسلمانوں کی جان لی، بے شمار مسلم قائدین کو شہید کیا، لیکن معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ اس عظیم مجاہد کا بال بھی بگا نہیں کر سکے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ شہادت پروف قسم کی چادر اوڑھے ان کے قلب میں موجود رہے اور ایسی ریاست کی کامیاب حکمرانی کرتا رہا ہے جس کا تخت کامیابی کے ساتھ ہوا میں معلق ہے۔ اس کی زندگی کا حاصل یہ تھا کہ یہ ہر موقع پر یہودیوں کے ساتھ سمجھوتے کر کے اپنی فعلی زدہ اور نیم زندہ نیم مردہ قسم کی حکومت کے لیے مہلت کی چند مزید ساعتیں حاصل کرتا رہا، اور اس کی واحد کامیابی یہی تھی کہ یہ القدس فروشی کے عوض چند رعایتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں ہم ایسی ہی ایک رعایت کا ذکر کرتے ہیں جو اوپر ذکر کیے گئے لطیفے کے تذکرے کا سبب بنے۔ آج سے تقریباً 2 دہائیاں قبل اسرائیلی وزیر اعظم یہودا بارک، جسے اس زمانے کے اخبار نویس احد بارک لکھتے تھے، نے طویل مذاکرات اور پرجوش مصالحتی مشنوں کے بعد یاسر عرفات کی فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ ایک منصوبے پر اتفاق کیا جس کے تحت الاقصی مسجد کمپلیکس کو 3 حصوں، یعنی 3 سطحیں کہنا زیادہ مناسب ہے، میں تقسیم کیا جانا تھا۔ نمبر 1، زمین پر موجود مسجد اقصی ملحقہ صحن اور جو کچھ 4 دیواری میں ہے۔ نمبر 2، جو کچھ کہ مسجد کے نیچے زمین میں ہے۔ نمبر 3، جو کچھ کہ مسجد کے اوپر فضا میں ہے۔ اس میں سے پہلا حصہ یاسر عرفات کو مرحمت فرمایا گیا تھا، اور یہودا بارک اور ان کی ٹیم نے اسرائیل کے لیے صرف زمین کے نیچے والے حصے پر اکتفا کیا، کیونکہ یہودیوں کے خیال میں مسجد اقصی کے نیچے ان کی عبادت گاہ مدفون ہے۔ اس مصالحانہ اور قطعی طور پر منصفانہ اور غیر جانبدارانہ منصوبے کے مطابق تیسرے حصے کو آزاد چھوڑ دیا گیا، لیکن دنیا بھر کو اس آزادی کا مطلب معلوم ہوتا تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ فلسطینی اتھارٹی اور حکومت اسرائیل میں سے صرف اسرائیل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ٹرانسپورٹر
یا جنگی تیاری رکھ سکے۔ گویا کہ یاسر عرفات جو اس معاہدے کو اپنی عظیم فتح بتاتے ہوئے خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا، اس کا اقتدار اسرائیلی اقتدار کی دو سطحوں کے بیچ میں بھنچا ہوا تھا۔ درمیان کی سطح پر اسے جو خود مختارانہ اقتدار دیا گیا تھا، اس کی علامت کے طور پر اس کو اجازت عطا کی گئی کہ وہ القدس کے مقدس شہر پر اپنا پرچم لہرا سکے۔ یہ وہ فراخ دلانہ رعایت تھی جو مجاہد اعظم صاحب حاصل کر سکے، لیکن اس معمولی رعایت پر بھی شدت پسند اسرائیلی گروپوں نے اپنے وزیر اعظم پر سخت تنقید کی۔ اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، اور ایک یہودی ربی یعنی مذہبی رہنما نے یہاں تک کہا، ہم اس وقت اپنی عبادت گاہ کی 2000 سال قبل کی تباہی کا ماتم نہیں کر رہے، بلکہ آج کی تباہی کا ماتم کر رہے ہیں۔ یہ بات اس مناسبت سے کہی گئی کہ جس دن یہ اعلان ہوا، اس روز یہودی عوام رومی بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں اپنے ہیکل کی تباہی کے دن کی یاد منا رہے تھے۔ ٹائٹس 40 عیسوی میں گزرا ہے، اس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہودا بارک نے اس دن کو مذکورہ بالا اعلان کے لیے اس خاطر چنا تھا کہ اسرائیلی قوم اس منصوبے میں مثمر عیارانہ تقسیم سے خوش ہوگی، مگر متعصب اور جنونی یہودیوں نے اس کے دجل کو بھی رومی بادشاہ کے جرم سے ملا دیا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اسرائیل میں درجنوں جنونی گروپ کام کر رہے ہیں، جن کی زندگی اور جد و جہد کا واحد مقصد مسجد اقصیٰ کا انہدام اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ یعنی یاد رہے کہ الاقصیٰ یا بیت المقدس کا اطلاق اس پوری چار دیواری اور اس کے اندر موجود ہر چیز پر ہوتا ہے، جسے قارئین بار بار مختلف زاویوں سے دیکھنے کی سعادت ضرب مومن کی وساطت سے حاصل کر چکے ہیں، اور جس میں مسجد کا حال اور گنبد صخرہ دونوں شامل ہیں۔ اب اس بارے میں ابہام ختم ہو جانا چاہیے اور اس باس میں نہ پڑنا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ سے سب گنبد والا مسجد کا حال مراد ہے یا زرد گنبد والا قبۃ الصخرہ۔ یہودیوں کے تیار کردہ ہیکل کے ماڈل بھی آپ کئی مرتبہ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ یاد رکھیے، اب بات دہائیوں کی نہیں، مہینوں یا چند ایک سالوں کی رہ گئی ہے۔ ان گروپوں نے امریکہ اور یورپ میں کئی تنظیمیں بنا رکھی ہیں جو مسلمانوں کی اس عظیم عبادت گاہ کو تباہ کرنے کے لیے چندہ جمع کر کے بھیجتی ہیں۔ یہ چندہ ٹیکس فری ہوتے ہیں اور محض یہودیوں سے نہیں بلکہ اس کا زیادہ تر حصہ عیسائیوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ عیسائیوں کو رام کرنے کے لیے انہوں نے جیوش کرسچن کو آپریشن ٹائپ کے فورم اور انٹرنیشنل کرسچن ایمبیسی قسم کی تنظیمیں بنا رکھی ہیں۔ ان تنظیموں نے مسیحیوں کو یہود سے قریب تر لانے کا انقلابی کام اس شاطرانہ طریقے سے انجام دیا ہے کہ کبھی سارا مغرب یہودیوں کا جانی دشمن ہوتا تھا، لیکن آج کے اہل مغرب یہود کی بجائے مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کبھی یہود کا لفظ نفرت کی علامت ہوتا تھا، مگر آج کے مسیحی یہود کی محبت میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہودیوں سے شدید نفرت کے اظہار کے طور پر ہر بری چیز کی نسبت ان کی طرف کرنا ایک روایت بن گیا تھا، اور کئی تنظیمیں معاشرے کو محض یہودیوں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی۔ ان کی سرپرستی پاپا روم کیا کرتا تھا، اور اسی بنا پر برطانیہ اور جرمنی سے یہودی نکالے گئے۔ جلاوطنی کی یہ رسم 13ویں صدی سے شروع ہو کر 15ویں صدی تک رہی۔ یہودیوں کی بابت عیسائی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں خبیث ترین اور شریر ترین مخلوق یہودی ہیں، مگر آج کے مسیحی اسرائیل کی توسیع اور استحکام کے لیے یہودیوں سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہم پر اس لیے مہربان ہے
کہ ہم یہودیوں پر مہربان ہیں۔ دوسری طرف اس سے بھی بڑا غضب یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں پہلی بار مسلمان اپنے ازلی دشمن کی پہچان سے محروم ہو گئے، جبکہ اہل کتاب کرۂ ارض کے ہر پست و بالا مقام پر باہم متحد ہو کر ان کا گھیراؤ کر رہے ہیں۔ یہ دشمن کی فکری یلغار کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے کہ مسلمان ممالک اس کی زہریلی دشمنی بھول کر اسے تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ مسلمان اہل علم القدس کو یہود کی وراثت اور الاقصی پر یہود کا حق تولیت تسلیم کرنے پر باس مباحثے کا آغاز کر چکے ہیں۔ مسلم دانشوروں کی اکثریت مسئلہ فلسطین کو سیاسی یا نسلی رنگ دینے کی کوشش کرتی ہے، جس کی بنا پر مسلم عوام کے ذہن میں قبلہ اول کی بجائے قبلہ مسئلہ فلسطین کا لفظ راسخ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے سمجھدار لوگ بھی اسے عربوں کا سیاسی مسئلہ سمجھنے لگے ہیں، جبکہ خدا وحدہ لا شریک کی قسم فلسطین کا قضیہ سیاسی نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے حرمین اور القدس کے تقدس بخشا، یہ صرف قبلہ اول کا نہیں، قبلتین کا مسئلہ ہے۔ یہ حرم قدسی پر قبضے کی جنگ نہیں، حرمین پر تسلط کا مارکہ ہے۔ یہ وقت باس و مباحثہ کا نہیں، توبہ، رجوع الی اللہ اور مؤمنانہ عزم کو زندہ کرنے کا ہے۔ آج فتنہ دجال ٹی وی، ڈش انٹینا اور کیبل کے ذریعے گھروں میں گھس چکا ہے۔ یہ وقت بے حیائی کے اس سیلاب کا مقابلہ کرنے اور مارکۃ المعارک یعنی عظیم ترین جنگ کی تیاری کا ہے، جو ہم سے نفاق کے ہر شعبے سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی اعلانیہ بغاوتوں کو یکسر چھوڑ دینے کا تقاضا کرتی ہے۔ فلسطین کے بچوں نے اپنے ہاتھوں میں ویسا ہی پتھر تھام رکھا ہے جیسا کہ حضرت طالوت کے لشکر کے بہادر نوجوان جناب سیدنا داود علیہ السلام نے جالوت کی پیشانی پر مارا تھا۔ عراقی مجاہدین ٹینکوں کا مقابلہ گدا گاڑیوں سے کر رہے ہیں۔ ان پتھروں اور گدا گاڑیوں نے جالوت کے لشکر پر دہشت طاری کر رکھی ہے۔ مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب یہودی ہلاک شدگان اور مسلمان شہداء کا تناسب گھٹ کر 3 اور 1 رہ گیا ہے، جبکہ کسی وقت یہ 1 اور 10 ہوتا تھا۔ نیز اسرائیل سے واپس جانے والوں میں 60% اضافہ اور آنے والوں میں 70% کمی ہو گئی ہے، اور اس طرح نہتے فلسطینی جان بازوں نے تنہا وہ کام کر دکھایا ہے جو مالدار عرب ریاستوں سے نہ ہو سکا۔ وہ حواس واختہ ہو کر مسلم تہذیب اور روایات اور تشخص و ثقافت کو مٹانے اور دینی اداروں کے بابرکت نظام کو سبوتاژ کرنے پر تل گیا ہے۔ اب یا تو کامل ایمان ہوگا یا کامل نفاق، بیچ کا ڈھل مل کرتا درجہ ختم ہونے والا ہے۔ اب فیصلہ صاحب ایمان لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ کس لشکر، کون سے گروہ اور کس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جاری ہے۔